نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما ورزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ کل کی ہماری آیات کیا تھی کہ آخرت کے لیے معافی کا ذکر پہلے کیا گیا کہ پہلے مغفرت یعنی بخشش ہوتی ہے، فضل بعد میں ہوتا ہے، اور فضل سے مراد رزق کی کشادگی تھی، اور کیا تھا انفاق فی سبیل اللہ کا کرنا تھا، اور جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں شیطان کو اپنے سے دور کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہا واسع علیم، میں وسعت کے ساتھ یعنی اپنی وسعت اور فراخی دستی سے لوگوں کو عطا کرتا ہوں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد ہمیں اتنی پیاری 3 مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ بیج کی بھی دی، پتھر کی بھی دی، پھر ایک اونچے باغ کی بھی دی، پھر اس کے ضائع ہو جانے سے ہمیں بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کریں، بڑھاپے میں پھر وہ دوبارہ باغ نہیں لگ سکتا، یعنی آخرت میں جا کر دوبارہ عمل نہیں کیا جائے گا، دوبارہ وہ نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا کیا کیا جائے، جوانی میں کیا جائے، جوانی سے مراد دنیا میں کر لیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی دولت دی گئی۔ اب سب سے بڑی دولت تو یہی ہے نا جس کی بات ہو رہی ہے، مسلسل دولت ہی کی بات ہو رہی ہے اتنے دنوں سے، مال ہی کی، اور کس قدر پیاری وضاحت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے، حکمت۔ حکمت بھی ایک دولت ہے۔ دیکھیں دولت کا بہت زیادہ ہونا اور حکمت سے استعمال نہ کرنا، پھر کیا ہوگا، تو تباہی ہے نا، یہ تو ہلاکت ہے۔ ایک اچھا بادشاہ ایک اچھے طریقے سے جائے، دین کی بھی حکمت کے ساتھ، مال کی بھی حکمت کے ساتھ، اور بعد میں آنے والے جانشین اس کو ضائع کر دیں، اور اتنی بڑی سلطنت کو بھی ضائع کر دیں، تو اس کا مطلب ان کے پاس سب سے بڑی دولت حکمت نہیں تھی۔ تو آج بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے، جو بھی چیز ہے، وہ مال ہے، وہ صلاحیت ہے، کہ وہ علم ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، حکمت سے چلنا پڑے گا، حکمت کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اس کو بہت بڑی دولت عطا کی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو عقل ہوگی نا وہ سوچے گا مجھے کون سی دولت اکٹھی کرنی ہے، کون سی دولت کا مجھے انتخاب کرنا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اب یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے، حکمت حکم سے ہے، پختہ ہونا اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، استحکام، اسی کے معنوں میں دفع کرنا بھی آ جاتا ہے، انسان کے شعور اور پختگی کے کام، حکمت اصولی، حکمت ایمان، یہ ساری باتیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ میں نے اپنے ایمان کو کس حکمت سے لے کے چلنا ہے، اور میں نے حکمت اصولی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور ہر جگہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں ہوں ہی ایسی، میں تو سچی ہوں، میں تو منہ پہ بات کرتی ہوں، نہیں ایسے نہیں، یہ مجھے عادت ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت سی جگہوں پر دیکھیں حکمت عملی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارا سچا ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو دل کا سچا اللہ تعالیٰ ہمیں کرے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر چیز میں یہ چیز ہمیں نقصان بھی دے سکتی ہے کہ میں نہیں برداشت کرتی غلط بات۔ لیکن اتنے منصفانہ ہم کب سے ہو گئے، تو بہتر ہے کہ حکمت سے کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اپنے علم کا صحیح استعمال، کہ میرا علم کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے علم کا بھی تو استعمال کرنا ہے نا اچھے سے۔ یہاں پہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یہاں حکمت سے مراد قرآن ہے، کہ جس کو وہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآن کا علم دے دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی، جس کو پھر صحیح معنوں میں قرآن دیا گیا، جس نے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے، اور اس نے اس کو غیر معمولی صلاحیت نہیں سمجھنی، اور اس کا جو علم ہے اس کو صحیح جگہ پر لگانا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ اس دولت کا زیادہ حقدار ہے، اس کے پاس ہے۔ اور اس علم کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو لے لو، یعنی اس علم کو سیکھو، جتنا سیکھا جاتا ہے، یہ تمہاری ہی تھی۔ آج کوئی کسی بات کو ایجاد کرے اور کہے دیکھیں یہ تو قرآن میں تھا، آپ اس سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں میں عمل میں ہوں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے کیا تھا
کیا تھا؟ عرفات کے دن یہودی پاس کھڑے ہوئے تھے اور یہودی نے کہا کہ آپ یہ جو آیت تلاوت کر رہے ہیں نا، کون سی کی تھی اس وقت؟ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اللہ نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے چن لیا۔ تو یہودی کہتا ہے آپ کے نا کتاب میں اللہ نے جو آپ کو دی ہے اس کے اندر ایک آیت ہے، وہ ہمارے پاس ہوتی نا، یعنی اپنے سے آزما بھی رہے، ایک آیت ایسی ہے، یعنی آپ کو شاید پتا نہیں ہے، ایک ایسی آیت ہے ہمارے پاس ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تو زیادہ جانتا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے، میں جانتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں اتری تھی، ٹھیک ہے، عرفہ کے دن اتری تھی، اور کیا تھا؟ 9 ذی الحج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں تھے، یہ اس وقت اتری تھی، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے نا، ہمیں معلوم ہونی چاہیے اپنی بات، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کہہ دیتا ہاں دیکھیں قرآن میں بھی تو یہ ہے، قرآن میں تو وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اسے بتائیں گے نہیں یہ بات قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے نہ کہ ہاں حدیث کا مفہوم ہو سکتا ہے یا ویسے ہو سکتا ہے، آپ تو اس کے جھوٹ کے گواہ نہ بنے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں دین کا علم یہ ہے حکمت سب سے بڑی، نبوت یہ حکمت ہے، اور سمجھ یہ حکمت ہے، دین اور دنیا کی اصلاح۔ ہم کہتے ہیں دین بھی تو رکھنا ہے، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، اگر دنیا رکھی تو پھر دین نہیں رہتا، پھر تو دین رہتا ہی نہیں، یہ تو پھر غلط بات ہوگی نا، ہم نے غلط کہہ دیا، دنیا بھی تو رکھنی پڑتی۔ تو آپ پھر کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے اپنی دنیا کے اندر اپنے دین کی بھی اصلاح کرنی ہے، یہی سے کر کے جانی ہے مجھے، یعنی دین کی اصلاح دنیا میں رہتے ہوئے ہونی ہے نا، دنیا میں نہیں کھوبنا۔ کھوبنا صرف اتنا ہے، دنیا اور مال، حکمت سے ہم کیسے اس چیز کو استعمال کریں گے اپنے مال کو دنیا میں رہتے ہوئے۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ کشتی جب تک پانی پہ چلتی رہے گی نا تو وہ صحیح رہے گی، جب تک پانی پہ چلتی رہے گی صحیح رہے گی، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پھر کام خراب ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ پانی، اور ہماری کشتی کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مال ہے۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے ہی ہم نے غور و فکر کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے، یہی حکمت ہے۔ اور اس کے لیے دعا کیا کریں گے آج آپ جا کے؟ کیا دعا ہوگی؟ ہاں، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین حکمت والا بنا، ٹھیک ہے، مجھے حکمت کی قوت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل کر دے، کیونکہ ہمیشہ صالحین حکمت سے کام کیا ہے، حکمت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا، ہم جتنا بھی اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ راس الحکمت المخافت اللہ، حکمت کی سب سے بڑی بنیاد تو اللہ کا ڈر ہے۔ اب کیا؟ اللہ کا علم، وہ دین، وہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو حکمت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ میں نے معاملہ کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ سے ڈر کر، ایسے ہی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ وقتی فائدے کی تلاش حکمت نہیں ہوتی، وقتی فائدے کی تلاش بھی حکمت نہیں ہوتی۔ علماء کہتے ہیں اگر میں وقتی دیکھوں ابھی تو یہ ہو جائے نا، نہیں، حکمت یہ ہے کہ آپ نے اس کی دور اندیشی دیکھنی ہے، دور اندیشی دیکھیں گے نا آپ کہ مجھے صرف چھت چاہیے، اس وقت بارش ہے تو میں کیا کروں؟ میں اوپر سے اینٹیں لگانا شروع کر دوں، پھر ڈال لیں گے لینٹر اس کا؟ نہیں، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ دور اندیشی سوچیں گے، اس کے لیے آپ اس کی بنیاد سوچیں گے، کہ آپ اس کے لیے اپنے بات کا فائدہ سوچیں گے، دوسری مخلوق کا بھی اس کے لیے فائدہ سوچیں گے۔ تو وقتی فائدے کو بھی حکمت نہیں کہا جاتا، کچھ چیزوں میں اگر وقتی حکمت استعمال کرنی پڑے تو ہو سکتی ہے، لیکن دور کے اچھے انجام کے لیے وقتی فائدہ حکمت نہیں بنتی۔ پھر وہ سمجھ بوجھ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کو پہچان لے، یہ حکمت ہے۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا یہ اچھا تھا یہ برا تھا، میں نے جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حکمت نہیں ہے۔ جب تک آپ نہیں پہچانیں گے یہ غلط ہے، اچھے برے کو پہچانے، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی، چلے ہم کہتے ہیں بہت سے معاملات ہیں زندگی کے ہم سمجھ نہیں کر پا رہے، ان میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو چھوڑیں اللہ پر۔ اب اللہ پہ چھوڑنا کیا ہے؟ مارے اپنی چادر کی بکل اور بیٹھ جائیں، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو استخارہ کرنا پڑے گا، آپ کو نوافل پڑھنے پڑیں گے، اللہ سے حکمت مانگے، بیٹھ جائیں اور کیا؟ ہاتھ اٹھائیں، ربی حبلی حکمن والحقنی، اللہ مجھے حکمت دے، مجھے حکم کے اندر، یعنی جو میں نے کرنا ہے، حکم بھی تو امر ہے نا، عمل ہی ہے، تو اللہ مجھے اس کے اندر حکمت چاہیے، میری رہنمائی فرما اللہ، کیونکہ تیرا وعدہ ہے
تو مومنین کو تسکین بھی دیتا ہے اور ایسے لشکروں سے مدد کرتا ہے جن کو وہ جنود جن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ میری مدد کر. تو وہاں بھی تو ہمارے پاس ہے نا ایک معاملہ. پھر کس چیز کی پریشانی؟ اگر سمجھتے ہیں ہمیں حکمت نہیں آ رہی، اپنے بچوں سے کیسے بات کریں، اپنے بڑوں کو کیسے سمجھائیں. پہلے تو ہم کہا کرتے تھے نا بڑوں سے بات کریں، ان کو کیسے سمجھائیں. اب تو آپ جن کے اوپر ہمارا پورا پورا مسلط ہے، ہم انہیں بھی سمجھاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے سمجھائیں. اپنے چھوٹے، ان کے لیے بھی نہیں سمجھ آتی. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے دعا. اللہ تعالیٰ مجھ پر الہام کر، اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال، میری مدد کر، مجھ سے وہ الفاظ نکال جو اثر انداز ہوں، جو اثر کر سکے میری اولاد پہ، میرے بڑے پر، میرے ہمسائے پر، میرے فلاں پر. اس کے لیے مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کے لیے، اور ثابت قدمی، اور ساتھ میں یہ دعا ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. آپ پڑھتی رہیں گے پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کیا کہتے رہے؟ یفقہوا قولی، اللہ میری بات کو سمجھ جائے. یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، پڑھتے رہیں. ویسر لی امری، اللہ میرا کام بھی آسان کر دے. یفقہوا قولی، اور کیا کر؟ میری بات کو سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے جائیں، ٹھیک ہے. اور جس کو حکمت عطا کی گئی، یقیناً اس کو بہت بڑی دولت دے دی گئی. حکمت و دنائی اللہ جسے چاہتا دیتا ہے. دیکھیں یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ہر کوئی اپنی دولت کا اتنا اتنا بڑا استعمال کر کے جا چکے اور کر رہے ہیں، لیکن حکمت سے نہیں. حکمت ہوتی تو پھر وہ ایمان پر نہ ہوتے، ایمان پر ہوتے. آج سمجھ نہیں آتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، انہیں سمجھ نہیں آتی خرچ کہاں کریں، اور کم نہیں ہو رہا، کرنا ہے کہاں پہ کریں گے، کیا کریں. فضول میں کرواتے رہیں گے کام، گیمیں کرواتے رہیں گے، کام کرواتے رہیں گے. کیوں؟ انہیں خرچ کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے. تو یہ کیا بتائیں، یہ کوئی حکمت سے کام لے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی گورے گورے جو ہیں وہ بڑے ذہین ہے. خاک ذہین ہے. کہاں سے ذہین ہے؟ ذہین ہوتے تو ایمان نہ لے آتے، ذہین ہوتے تو ایمان لے کر آتے. تو کہاں کے یہ ذہین ہے؟ ہاں جو کام وہ کرتے ہیں، جو دنیا کی ٹیکنالوجی جتنا بھی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ اٹھائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ مومن کی گمشدہ میراث ہے. ابھی جیسے جاپان میں ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے کہا کہ پانی پہ کلمات اثر کرتے ہیں، پانی پہ کرتے ہیں کلمات اثر. ہمارے لیے دین پہ لانا اتنا آسان ہو گیا کہ 7 سمندر پار پوری دنیا میں جو ہے ایک انسان بولتا اپنے کمرے میں بیٹھ کے، چاہے وہ اچھا بولے چاہے وہ برا بولے. اور پوری دنیا کوئی ایک تصویر کھینچ کے بھیج دے نا تو نیچے کتنے ملینز ہوتے ہیں، کس قدر ملینز. دیکھ پوری دنیا ہے، اس کا مطلب پوری دنیا اس کے اچھے میں یا برے میں شامل ہوئی. تو اللہ نے آسان کر دیا. اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہم اپنے علم سے اٹھائیں گے. یہ گمشدہ میراث ہماری تھی جو ہم نے استعمال نہیں دماغ کیے، انہوں نے کر لیا تو ان سے لے لیتے ہیں. تو آج ان کی کسی بھی اجازت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کی قوم کی مشابت اختیار نہیں. جس میں فائدہ اٹھتا ہے وہ تو لیں. ہاں جو دین کو، شریعت کو پھلانگ دیتی ہے، اس میں پھر ان کی مشابت نہیں ہے. تو حکمت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں جسے میں نے عطا کر دی کہ وہ انتہا پسندی سے اور حد سے باہر نکلنے سے محفوظ ہو گیا. وہ کبھی بھی اللہ کی حدوں سے نہیں نکلے گا. جس نے حکمت لی، جسے حکمت عطا کی گئی، وہ اشیاء کی قدر و قیمت کا تعین کرنے میں غلطی نہیں کرتا. اور جسے حکمت عطا کی گئی وہ حرکات اور اعمال سے نیک اعمال کا انتخاب کرے گا. دیکھیں حکمت ہوگی تو ہم کہیں گے نا مجھے یہ نہیں، مجھے یہ کرنا ہے، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ میں یہی عمل کر لوں. اور حکمت کیا؟ مثلاً خیانت، ٹھیک ہے، وہ کرے گا نہیں. اب وہ کیا ہجرت کرے گا؟ اپنی حکمت سے کہ مجھے بھی ہجرت کرنی ہے. اب ہجرت ایک تو ہے نا، آپ شہر چھوڑتے ہیں، ایک ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا. یہ بھی تو ہجرت ہے نا، یہ بھی حکمت میں سے ہے. اور سچ کی طرف آنا جھوٹ کو چھوڑ کے. وہ ایسی برائی جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر ہے، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں ہجرت کرتی ہوں. دیکھیں اللہ کو ہجرت جیسا عمل بہت پسند ہے. ہجرت کسی بھی معاملے میں اللہ کو بس ہجرت بہت پسند ہے. اور سب سے بڑھ کر ہجرت کے اندر برکت بہت ہے، بہت برکت ہے. آپ زندگی میں یہ عمل کر کے دیکھیں جو عمل اللہ کو نہیں پسند یا جس پر آپ تنگ ہیں، ہجرت کر جائیں اس پر سے اللہ کی خاطر. آپ اس کی برکت دیکھیے گا اپنی زندگی میں، اور آپ کہیں گے یہ میری ہجرت کی وجہ سے ہی مجھے برکت ملی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر سب سے زیادہ کیا ہے؟ نفس کی سستی ہے. ہجرت کر جائیں. ہجرت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، ہے نا، اللہ مجھے سستی سے، اور کس سے؟ کاہلی سے. اللہ مجھے بچا لے.
تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہجرت کی اللہ کے کلمات سے. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو کیسے برکت دیتے ہیں، کیسے آپ کے اندر چستی آئے گی، اللہ کیسے آپ سے وہ کام لے گا. آپ اپنے علم سے لے رہے ہیں نا، یہ ہے حکمت. اور کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو ہوں گا؟ مانگیں گے تو. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اخلاقی اور امانت میں بھی، یعنی اخلاق بھی کیا ہے، حکمت پر ہونا چاہیے. حکمت اور دنائی کا ثبوت دیتا کون ہے؟ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے حکمت کا ثبوت وہ دیتا ہے جو مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے گا، یہ اس کی حکمت ہے. کیونکہ کس سے جڑی ہوئی ہیں یہ آیات پیچھے؟ ہمارے خرچ کرنے سے. حکمت کا ثبوت وہ دیتا ہے جو مفادات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھانے میں رکاوٹ نہ بنے، ان مفادات کو لگائے جو رکاوٹ نہ بنے. اور حکمت کا ثبوت کون دیتا ہے؟ جو اپنے ذاتی مسلطوں کے خول سے باہر آئے گا. تو جو ذاتی خول ہے نا ہمارے، بہت ان سے بھی باہر آنا پڑتا ہے. پھر انسان کی دنائی کیا؟ اللہ کہتے ہیں دانا ہونا اس کی سب سے بڑی حکمت ہے. انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی نادانی ہے. اور دنائی کیا تھی؟ کہ وہ مسلطوں کے خول سے باہر آئے، اللہ کے بتائے ہوئے پر لگائے. اور یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے نادانی کیا ہے؟ اگر دانا وہ تھا تو نادانی یہ ہے کہ وہ نہیں لگا رہا اللہ کی راہ میں، اس طرح سے نہیں لگا رہا جیسے اللہ نے حکم دیے. وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا مال چٹان بن رہا ہے یا باغ بن رہا ہے. پھر دیکھیں کہ دانا انسان کیا کرتا ہے. اس آیت سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، دانا انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا اور اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتا ہے. اور بغیر حکمت والا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ذات کی محبت میں گم رہتا ہے. ایک حکمت والا کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پسند میں ڈھال کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ملا لے گا نا اپنے ساتھ اللہ کی پسند کو. اور جس میں حکمت نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ذاتی مصلحتوں میں، اپنی انا میں، اپنے آپ ہی رہے گا. اور کیا کرے گا حکمت والا انسان؟ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو محدودیت سے اوپر اٹھاتا ہے اور آخرت کی سوچتا ہے. اور جس میں حکمت نہیں وہ کیا کرے گا؟ تو دنیا کی سوچ سوچے گا نا، صرف دنیا نیچے کی سوچ ہے. کیونکہ ایک حکمت والا ایک دانا انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اٹھا رہا ہے، آخرت کے لیے اٹھا رہا ہے، اوپر کی سوچ رہا ہے کہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی تو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ سبق یاد رکھتے ہیں پھر بھولتے نہیں. کون سے؟ عقل والے. کہ جو ہم پڑھ کے اب جاتے ہیں نا اللہ کی کتاب سے، جو اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، اس کو جو بھولتے نہیں ہے نا وہ عقل والے. وہ جا کے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے اس کو دعا میں کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے عمل میں کیسے لانا ہے، ہم کس حکمت سے اس چیز کو اپنی اولاد میں بھی لے کر آئیں. انسان سب سے زیادہ حریص کس کے لیے ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے. اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے سوائے ماں باپ کے جو اپنے سامنے اپنی اولاد کو اپنے سے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے سے بھی بڑھ کر کوئی نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ ایک استاد چاہے گا یا پھر صرف اور صرف ماں یا باپ. تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں، جو حکمتیں جو باتیں تم نے لے کے جانی ہیں ان کو اپنی حکمت عملی سے ہی اپنے سے بڑھ کر اس کو کس کے اندر لے کر آنا ہے؟ سب سے پہلے قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. سورۃ تحریم میں آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ انہیں تنبیہ کر دی جائے تو پھر یہ غافل نہیں ہوتے. عقل والے وہ ہیں جن کو میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اب یہ غافل نہیں ہوں گے. اور اولو الالباب کون سے ہیں؟ عقل والے. بے مقصد لاہو لاب والی زندگیاں تو نہیں نا اختیار کرتے، بے مقصد ٹائم ہے یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اس کو بھی کہہ دوں اس کو بھی کہہ دوں. نہیں، بے مقصد. ویسے تو جو مرضی کرے، بات بے مقصد کی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ عقل والے بے مقصد زندگیاں گزارتے ہیں. تو دیکھیں ہم نے کوئی تو فرق کرنا ہے نا خود میں اور جانوروں میں. جانور سوتے بھی ہیں، ہم بھی سو رہے ہیں. وہ کھاتے بھی ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں. وہ بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جو چڑیا جو مرغی لڑ جاتی ہے بچوں کے خاطر کسی دوسرے سے، وہ ایک ٹائم میں اس کو پتہ نہیں میرے بچے کہاں، اس کے اڑ گئے، اس کے پتہ نہیں کہاں جا کے اپنا بل بنا کے بیٹھ گئے. تو ہم نے بھی جب بچوں پر حکمت استعمال نہیں کرنی، قرآن کا دین کا علم نہیں لگانا، تو ایک وقت آتا ہے وہ اڑے. بس اب بھی بیٹھے ہیں جانو تو وہ بھی اڑ کے جہاں جانا ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، چلے گئے جہاں جہاں جانا تھا. ہم چاہے اس کو نام دے دیں کہ اس کا رزق ہی وہاں تھا، لیکن پھر اڑ گئے. تو کیا کہ ہمیں قریب تو کوئی فرق یہ کرنا ہے، چاہے اڑ بھی گئے، یہ تو مثال کے طور پہ میں بات کر رہی، جہاں بھی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ حکمت عملی کے ساتھ ان سے جڑے رہنا ہے، ان سے نیکیاں کرواتے رہنا ہے،
ان کے مال کو اللہ کی راہ میں لگوانا ہے، ان کی اولاد کو اللہ کی راہ میں، ان کی سوچ کو بہترین سوچ کی طرف لے کر آنا ہے، ان سے باتیں کر کے انہیں بتاتے رہنا ہے کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کوئی خرچ جو تم کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو اللہ جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان اپنی دولت میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر صدقے کا اطلاق ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مثلاً زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جو بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اب نفقہ سے مراد یہاں پر کون سا ہے؟ جو بھی خرچ کرتا ہے نفقہ، یہ روزمرہ کی زندگی جو ہم استعمال کرتے ہیں نا گھروں میں، اپنے گھر والوں پر لگاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ عام اپنی روزمرہ زندگی میں خرچ کرتا ہے. او نظر، یا کوئی نظر. اب نظر سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی کسی مراد کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے خرچ یا خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو فرض نہیں ہے، جو فرض نہیں ہے لیکن اپنے اوپر مراد پوری ہونے کے لیے خود سے لازم کر لے. میں روزہ رکھوں گی، ایسے ہوگا تو میری یہ کام ہو جائے گا، میں مسجد میں ایسے کروں گی، میں مدرسے میں ایسے کروں گی، میں اس نہر کے اندر حصہ ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. جو بھی جتنے بھی فلاحی کام ہے، ہم اچھا پل بنوا دیں گے، ہاسپٹل یہ حصہ ڈالیں گے، اس کے لیے ہے. یا تم کوئی نظر مانو، مطلب کوئی بھی چیز اپنے اوپر لازم کر لو جو کہ فرض نہیں. منت کبھی بھی فرض نہیں ہوتی نا، وہ تو ہم نے لازم کرنی ہے نا، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ ہے. ٹھیک. 3 روزے. پھر کون سی نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جائز ہے؟ چلے ہم نظر مان لیتے ہیں، وہ جو حلال اور جائز ہے، جو حلال ہو. اب میں ننگے پاؤں فلاں جگہ تک جاؤں گی، یہ کوئی کیا ہے؟ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، پاکیزہ بھی نہیں ہے نا. تو ایسے کو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کو فرا دے دیں، پھر توڑ ہی دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کون سی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے؟ جو جائز ہو، حلال ہو اور اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. سب سے بہتر روزہ رکھنا، روزہ نفل. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی علماء کہتے ہیں اس کو شرط نہ بنائے، اللہ تو کرے گا تو میں اگر نہیں ہوا، اللہ کو پتا تھا وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، نہیں ہوا، اب اللہ کا کوئی حق نہیں. میں نے تو اس مسجد میں جو ہے وہ میں تو کھڑکی لگوانی تھی، میں تو پردے جو بھی کرنا کرانا تھا، اگر ہم نے کوئی منت مان لی، قرآن رکھوانے ہیں، میں نے یہ کرنا، اب نہیں ہوئی پوری، لیکن جو ہوئی ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس قدر بہتر تھی. یا آپ کے حق میں کہیں کسی کی تقدیر میں تھا کہ اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ جانے تھے، اللہ نے اس کی بدلے میں ٹھیک ہے کیا کیا؟ آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کچھ مانگا ہے، وہ اچھا رشتہ مانگا ہے، وہ مال مانگا ہے، وہ گھر مانگا ہے، لیکن تقدیر میں کوئی آگے بڑا حادثہ تھا، اب یہ تو چیز نہیں ملی، اس ٹائم پر نہیں ہوئی، لیکن آپ کو نہیں پتا تقدیر میں اس دعا کے ذریعے اللہ نے وہ چیز ختم کر دی کہ اب وہ نہ ٹانگ ٹوٹے گی نہ وہ زمائش آئے گی. وہ تو ختم ہوئی نا. جو حدیث کی ایک تیسری روح ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا کے 3 معاملے ہیں، جن میں سے تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو قبول ہوتا ہے. تو وہ ہوگی یا تو آنے والی آزمائشیں ٹل جاتی ہیں آسمان سے، یا کوئی بڑا حادثہ ٹل جاتا ہے، یا وہ آپ کو بدل مل جاتا ہے آخرت میں، اللہ اس کو قائم کر کے رکھ دیتا ہے ذخیرہ بنا کے. تو آپ کو نہیں تھا پتا، تو اب کیا کریں؟ اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ تو آزمانے والی بات ہوگی نا. تو کر دیں جو کرنا ہے، پہلے ہی کر لیں، اپنی نیکی کو ہی اپنی دعا کا ذریعہ بنا لیں. نیک مال سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور باقی اگر کسی نے مانگی ہے، جیسے ٹھیک ہے روزے کی بات ہوئی ہے تو ہاں رکھ لیں، کوئی بات نہیں. تو نظر پورا ہونے پر جو عمل کرنے کا انسان نے عہد کیا ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک. اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 شکرانے کے نفل پڑھوں گی، تو یاد رکھیں نفل تو ہے ہی نہیں شکرانے کے دین میں. شکرانے کا صرف سجدہ، ہم فوری کھڑے ہو جاتے ہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے لیے، نہیں، سجدہ ہے. حاجت کے نفل ہیں وہ آپ پڑھے پہلے. پھر کون سی نظر منع ہے؟ یہ آیت جو ہمیں بتا رہی ہے، وہ جو اللہ کے سوا ہے، جو اللہ کے سوا ہے نا وہ نظر منع ہے. اور کون سی منع ہے؟ جو اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے لیے ہو. ٹھیک ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور وجہ سے ہے وہ منع ہے، اور وہ ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ کی خاطر ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں 11ویں دوں گی ہی دوں گی، میرا یہ کام ہو جائے تو کیا پھر میں دے دوں؟ نہیں دینی پڑے گی نا، غلط ہے نا. ٹھیک ہے. میں فلاں جو ہے وہ کوئی اگر بہت اچھا بھی کوئی عالم گزرے ہیں، کوئی گزرے ہیں ولی اچھے گزرے ہیں اللہ کے کوئی بزرگ، تو میں چونکہ یہ انہی کی جگہ ہے تو میں وہاں پر جا کے کچھ کام کروا دوں گی، یا احاطہ وسیع کروا دوں، میں وہاں پہ درخت لگا دوں گی. تو آپ تو اس چیز کو بڑھا رہے ہیں جو اسلام میں منع ہے. چادر کا ہو گیا کچھ بھی ہے نا، تو وہ تو وسیع کرنا یا ایسا کوئی بھی کام کرنا اسلام میں منع ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟
اس کو ختم کر دیں گے. پھر ہم ایسا نہیں کریں گے میں فلاں جگہ دیکھ دے دوں گی. اب سب سے زیادہ مشہور جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اب یہاں ہی زیادہ ہی نہیں کوئی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سی؟ اب وہ ہوتا ہے کہ ہم وہیں جا کے کر دیں گے، چونکہ لوگوں کی تعداد بہت ہے. لاہور انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لاہور میں آنے والے بم دھماکے، ٹھیک ہے. اللہ کوئی فضل دے تو نظر اللہ کی ہے، سجدہ شکر اللہ کے لیے، پھر وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے. اگر ہے کہیں دل میں تو اس کو کیا کریں، اس کو ختم کر دیں، اس کو اسی وقت روک دیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، لیکن حکمتوں سے نہیں. میری حکمت یہ تھی نا کہ میں نے سوچا کہ یوں ہو جائے. میں کہتی میں سب جانتا ہوں کون سی حکمتیں ہم اپنا رہے ہیں. یہ حکمت عملی اللہ کے ڈر والی ہے یا نہیں؟ کتنی حکمتیں ہم کرتے ہیں اور پیچھے کیا ہے، مقصد کوئی اور ہو سکتا ہے، نیت خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں انسان کی خفیہ حرکات اللہ کی نظر سے اوجھل تو نہیں ہے. یہ کون سی حکمتیں استعمال ہو رہی ہیں؟ تو ہر حکمت کے لیے سب سے پہلی چیز تو وہ تھی کیا، اللہ کا ڈر. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ علیم، جاننے والا، ٹھیک ہے. یا علم، علیم. علیم اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں شعور دلایا؟ تاکہ انسان پہ کون سے اثرات آئیں، انسان بخیلی اور کنجوسی سے نفرت کرنے لگے کہ میں علیم ہوں. ایسا نہیں کرنا. اللہ کی رضا پر خود کو مطمئن کرنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو شخص اللہ کے علیم ہونے کو محسوس نہیں کرتا، اس کے زندگی پر کس قسم کے اثرات ہوں گے؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے حق بھی ادا نہیں کرے گا، وہ بندوں کے حق بھی ادا نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے صدقات کے حق بھی ادا نہیں کرے گا. جس کو یہ ہے نہیں اللہ علیم ہے اوپر. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر محتاجوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں میں سے جو کچھ چاہے گا تم سے دور کر دے گا. اب کون سے صدقات ظاہر کر کے دیے جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو صدقہ فرض ہو اسے اعلانیہ طور پر دینا افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے اعلانیہ طور پہ دینے کی؟ دوسروں کو ترغیب ہو، دکھاوا نہیں، ترغیب، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ کیا ہم تو بھول گئے تھے اپنی زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، اور ہمیں دے دینی چاہیے. تو اکثر لوگ کیا تو بچوں کا پڑا ہوا ہے، انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور بعد میں جب بچوں کو دے دیا وہ 3 تولے سب کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اب وہ آیات پڑھ کے قرآن کی اور سمجھ کے جو فتوے لے رہی ہیں اور وہ سر پیٹ رہی ہیں کہ میں اتنی زکوٰۃ اب کیسے ادا کروں، ہے نا. مال تو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وارثوں کے لیے. اب وہ کتنے آسان ہیں جن کے پاس 3 گیا ہے، انہوں نے تو دینی نہیں، ہو گیا ماں تو جان، جب ہم پہ بنتی نہیں. کیوں کیا؟ حکمت سے جمع نہیں کیا، حکمت سے اولاد کے لیے نہیں رکھا. پھر آگے جا کے یہی کچھ ہے، حساب ہمیں دینے پڑتے ہیں. تبھی آپ سے بار بار کہہ رہے تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا میرے صحابی ہو، جو تم نے آگے خود پہنچا دیا، یہ تمہارا نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. مطلب یہ رہے کرنا تو ہوتا ہے، ہمیں ایک اچھا بچے کو دینا ہے، اپنی اولاد کو منہج زندگی کا دینا ہے، ٹھیک ہے. جہاں اچھے وسائل ہیں حلال وسائل کے اندر اس چیز کو وسیع کر کے ان تک دینا ہے جو اللہ کی حسنات ہیں، جو کہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے نہیں دینا کہ اپنے لیے وہ بال بن جائے. اب کس قدر مشکل ہے رونا دھونا ہے، کیسے دیں گی وہ اب کا اتنے سالوں کا، اور اب پتہ چلا کہ دینا بھی تھا. اب وہ کیوں دیں گے جن کے پاس 3 حصے آئے، وہ نہیں دے پائیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے، اور ان کو بنتا ہی نہیں دینا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ صدقات تو ظاہر کر کے دینے پر، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس ہوں انہیں بتائیں کہ اتنا 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 بنتا ہے. آپ میں سے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت میں سے کوئی استطاعت دی ہے تو اس پر اتنا بنے گا. آج کل لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں نا کہ اتنے مال پہ، اتنے نصاب پہ، ایسے. تو یہ ایک دوسرے کو شیئر کر دینا چاہیے. زکوٰۃ سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ کچھ ہم شیئر کر دوں گی میں نا، کچھ چھوٹی ریکارڈنگز، تو وہ آپ جیسے کر سکتے ہیں شارٹس کی صورت میں ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہر کوئی جان لے کہ اللہ کا فضل کیا ہے. کچھ صدقات دینے ہیں، کیسے دینے ہیں؟ دکھا کر دی. اور چھپا کر دینے میں کیا حکمت ہے؟ چھپا کر دینے میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے. اور دوسرا ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ خفیہ تطفی غضب الرب، خفیہ صدقہ ہمیشہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے.
اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. تو دیکھیں خفیہ صدقہ کس قدر ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے. پتہ نہیں کون سے غضب جو ہم نے گھیر لیے ہوں، ہے نا، نافرمانی سے، کچھ چھوڑ کے، کچھ فرائض کی لاپرواہی سے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ. جب انسان قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھے گا نا، تو آپ سوچیں اس ہول ناک جگہ اور تپتے ہوئے جب سورج کہاں ہے؟ 9 میل پر. آج تک 21 کروڑ دور ہے، جو سائنس بتاتی ہے. 9 میل کوئی سفر تو نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ کتنا خوش نصیب ہوگا نا وہ شخص، اپنی قبر سے اٹھا، سایہ اوپر ہے، اور وہ پھر اس کے سائے کے پیچھے 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 جہاں کھڑا ہو رہا ہے اس کا سایہ اس کے اوپر ہے. تو آج اپنے سائے کو بڑھائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، ہم اپنی سائے کو بڑھائیں. جس کو لگتا ہے نا میرا سایہ بڑھے، مجھے زیادہ سائے کی ضرورت ہے. ایک پتا تو نہیں نا کفالت کرتا دھوپ میں، ایک پیڑ کرتا ہے، ایک درخت کرتا ہے، ایک گھنی بلڈنگ کرتی ہے. اپنے سائے کو بڑھائیں. تو خفیہ صدقہ کیا کرے گا؟ سب سے بہترین تو ہمارے لیے یہ معاملہ کرے گا کہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچائے گا، اللہ کی ناراضگی سے بچائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل تصدق بصدقۃ فاخفى حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق بیمینہ. 7 قسم کے انسانوں، آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا قیامت کے دن. ان میں سے ایک کون ہے؟ 5ویں نمبر پر وہ ایسے صدقہ دیتا تھا کہ اس کے اپنے دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم. تو بس پھر آج کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میں صدقہ دینے میں ایسی ہو جاؤں، میرے اندر ایسی صفت پیدا کر، میرا صدقہ میرے اپنے دائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قیامت کے دن تیرے عرش کے نیچے آنا ہے. ان 7 خوش قسمتوں میں اللہ ایک خوش قسمت مجھے بنا دے کہ میں ایسے صدقہ کروں میرے دائیں بائیں کو بھی نہ معلوم ہو، اور تو ہی میرے صدقے کی حفاظت کر. تو مجھے بتا ایسا صدقہ کیسے دینا ہے. بعض اوقات انسان اپنی پوری نیت لے کے نکلتا ہے، ایک دم شیطان ایسا ہیوی ہوتا ہے، ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی ریا، ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. اور نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ہم باتوں باتوں میں بتا بھی دیتے ہیں. چلے وہ تو کوئی نہیں، ایک دوسرے کو بتانا بعض اوقات حکمت بھی تو ہوتی ہے نا. کسی کو ہم بتا رہے ہیں، کسی حکمت سے ہی بتا رہے ہیں، نیت بھی ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کبھی بتانے میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی تو پتا چلے نا. اب یہ کیا، کب سے میں گھنٹہ ہو گیا میں اس کی سن تھک گئی، اب ذرا میں ایک بات پہ اس کو بھی تو خاموش کروں. تو ایسے نہیں، وہ نیت ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. حضرت شعبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ خوش قسمت، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ ہے تو ہم سب کے لیے نا. اب کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تو اپنا آدھا مال آپ سے کے پاس لے آئے، اور حضرت ابو بکر اپنا پورے کا پورا مال لے آئے. اچھا یہ اپنا مال کس طرح لائے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی نے بعد میں بتایا کہ ہمارے بابا نے کیا کیا تھا، دیواروں پہ بھی ہاتھ مارے تھے یوں کر کے کہ کوئی چیز چبھے گی مجھے، کوئی سوئی چبھے مجھے تو میں سوئی نہ چھوڑ کر جاؤں. پہلے ہوتا تھا نا لوگ رکھ لیتے تھے جگہوں میں، تو یوں بھی ہاتھ مارا کہ کوئی چیز رہ گئی ہے وہ مجھے چبھے تو میں وہ بھی لے جاؤں اللہ کی راہ میں. کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کر آگے تھے. اور اسی طرح حضرت عمر وہ آدھا اپنے گھر کی ذرا ضروریات کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا لے آئے تھے. اور کیا کہ جس وقت حضرت ابو بکر یہ سارا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتنے میں ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی ہوئی تھی دین کی اشاعت کے لیے کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد کال بھی ہو چکی ہوئی تھی. اب ان کے دادا آئے ابو قحافہ، وہ اندھے تھے، بہت بوڑھے تھے اور اندھے بھی تھے. اب جب ابو قحافہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کال آئے اور یہ نہ کچھ ایسا کرے، تو مجھے معلوم ہے، مجھے بتاؤ یہ گھر کچھ چھوڑ کے گیا کہ نہیں، یعنی پھر میں آ کے غصہ کروں گا، لڑائی کروں گا. اب دیکھیں اولاد کی تربیت کتنی پیاری ہوئی ہے، کیسی زبردست تربیت کی ہے انہوں نے اپنی بیٹی اسما کی. کیسے کی ہے کہ وہ جلدی سے انہوں نے ایک گدا سا کپڑا سا پکڑا، ایک پتھر کے اوپر ڈال کے تو اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے یہ یعنی یہ توڑا، یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ تو گئے. اب وہ غصے سے بابا جی چپ کر کے واپس چلے گئے. کتنی پیاری تربیت تھی، یہ دین کی خاطر تھی نا. آج ہماری بیٹیوں کو کوئی تھپڑ مارے برداشت کریں گے آپ؟ کوئی باعث ہے اور مارے کھینچ کے تھپڑ کرتا ہے کوئی برداشت نہیں. تو انہی ابو بکر نے اسلام کی خاطر، اپنے رب کی خاطر اپنی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ بھی تو برداشت کیا ہوا ہے. آئے تھے نا کافر جب آگے تھے کہ کہاں ہے ابو بکر، تو کہتی ہے نہ مجھے پتا نہ میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ پتا تھا. تو کافر نے ایسا تھپڑ مارا کہ جو بالی تھی نا وہ نیچے گر گئی تھی، یہ کٹ گیا تھا کان. کیسا تھپڑ مارا ہوگا اس نے، لیکن ابو بکر نے برداشت کیا. آج ہماری بیٹیاں ہم ان کو ڈرتے دین کی طرف بھی نہیں لائیں گے، ڈرتے ہوئے نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا پائیں گے.
تھک گئی ہے. انہوں نے دین کے لیے دیکھیں کس قدر. اور جب یہ ابو بکر رضی اللہ سارا مال لیا اور آپ نے پھر مجھ سے پوچھا ابو بکر آپ کچھ گھر چھوڑ کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں جی چھوڑ کر آئے. کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، ہے نا. تو دیکھیں یہ جو آپ مال خرچ کرتے ہیں نا، اور یہ جو اپنی صلاحیتیں، یہ جو آپ اپنا رزق خرچ کرتے ہیں، یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ گھر پہ کیا چھوڑ کر آتے ہیں؟ اپنے رب کو چھوڑ کر آتے ہیں نا. ہمارے لیے تو ہمارے پیچھے ہمارے اللہ اور اس کا رسول ہے نا، اس کی سنتیں چھوڑ آئے ہیں، اللہ پر توکل چھوڑ آئے ہیں، اور اس رسول کے دین کے لیے ہم نکل آئے ہیں. تو اس ایمان سے نکلا کریں، پیچھے ہے نا اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ ہم بھی اللہ تیری راہ میں نکلے ہیں. خرچ ہی تو کر رہے ہیں، صلاحیت، صحت، اپنا سب کچھ، تو پیچھے ہم اسے چھوڑ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب عمر آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہتے میں آدھا مال لے آیا، آدھا چھوڑ آیا. دیکھیں آپ نے کس قدر خوبصورت دونوں سے ایک ہی سوال کیا، اور کیوں کیا معلوم ہو. اور ساتھ ہی کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر میرے پاس جبرائیل آئے ہوئے ہیں، ابھی آئے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام کہیں. کتنا پیارا سلام ہے. آپ بتائیں آج جب ہم اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ ہی کی خاطر بہترین نیت کر کے، بہترین پچھلے کیوں کی معافی مانگ کے اللہ کی خاطر کچھ کریں، چاہے وہ جس کے ساتھ کریں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کا کوئی بھی ہے، آپ جس کے ساتھ بھی کریں، وہ آپ کی میڈ ہے، کسی کے ساتھ، صرف اللہ کی خاطر کریں اور چھپا کے کریں، تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا سلام ہے، اللہ کی سلامتی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ رونے لگ گئے، اونچا اونچا دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، کہہ رہے یا رسول اللہ علیہ وسلم بس مجھے اتنا بتائیں کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ بس مجھے اتنا بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ابو بکر کے اس ٹاٹ سے راضی ہے؟ وہ ایک بوری سی کے پہنی ہوئی تھی، جیکٹ سی بنا کے نا، جیسے قمیض سی. کہتے ہیں بس مجھے یہ بتائیں ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل سے کہیں اپنے رب سے پوچھے کہ کیا میری اسٹارٹ سے راضی ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ہاں اللہ راضی ہے. تو پھر ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم ان سے کہیں اللہ کو میرا سلام کہیں، ان سے بھی کہیں. کتنا پیارا ایمان تھا. آج اللہ کی سلامتیاں لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے صدقات کو، اپنے جو بھی ہمارے پاس رزق ہے نا، جو بھی، پھر بار بار کہتی ہوں مال نہیں، صرف جو بھی آپ کے پاس ہے نا، اسے بہترین اللہ کی سلامتی کا ذریعہ بنا لیں، اسے بہترین اپنی خوش قسمتی ان 7 لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا نام لکھے ان میں. کہ اب صدقات کیسے گناہ دور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دور کر دیتا ہے اللہ ان کی برائیاں. کیسے برائیاں؟ صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز. ٹھیک ہے، بخل سے انسان بچ جاتا ہے. پھر صدقہ دینے سے مال کی محبت پر چوٹ آتی ہے. انسان جب ایک دفعہ دے دیتا ہے نا تو دے دیتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے مال میں سے کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، وہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، ہم اس کے بدل میں اور بہت کچھ اچھا کر لیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ آپ چوٹ مار کے وہ بھی دے دیتے ہیں نا، آپ یقین جانے وہ بھول گئی، کچھ ٹائم بعد بھول ہی گئی نا. میرے پاس چاہے وہ سوٹ تھا، چاہے وہ چیز تھی، چاہے وہ بینگل تھی، وہ رنگ تھی، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی تھا، کچھ ٹائم بعد وہ بھول گیا. تو اس کا مطلب وہ جو چوٹ تھی نا محبت کی، وہ اللہ نے ختم کر دی، اس کی محبت نکل گئی. اور دل سے کیا نکل گیا؟ ہرس نکل ہی گیا. کیوں بچا بچا کے رکھ رہے تھے نا کوئی چیز جو بہت اچھی لگ رہی تھی، ہم نے تو مر جانا. پھر کس کے لیے؟ وارث کے لیے. تو وارث کے لیے بھی ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر وارث اس کا بھی صحیح استعمال کرے گا، پھر دین پہ استعمال کرے گا. اور وَيُكَفِّرْ عَنَّكُمْ عَنَّا سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا. نیکی کا ہر کام کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو دھو ڈالتا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے نا ہماری برائیاں بہت زیادہ ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اور نیکیوں میں بہترین چیز صدقہ. صدقہ کثرت سے صدقہ کیا جائے. لیس علیکم ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنی جانوں کے لیے تو کرو گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو ہدایت دینا نہ رسول کے بس میں تھا نہ ہمارے. ہاں جو ہم آگے بھیجیں گے وہ کیا ہوگا؟ اپنی جان کے لیے ہوگا. یہ صرف اللہ ہی دلوں کو موڑ سکتا ہے، اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے. اب بہت بہترین لوگ زندگی میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے ان کو لگتا ہے کہ کر لیا کافی، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ مطمئن کیوں ہوئے ہم؟ نفس نے کر دیا نا مطمئن، کہیں شیطان نے کہہ دیا ہوگا اتنا کر تو لیا. اس کا مطلب مومن تو مطمئن نہیں ہوتا، نہ وہ سیر ہوتا ہے. تو یہ جو مطمئن ہوا ہے نا، اس کا مطلب دل پھر گیا.
پھر اس کے لیے کیا دعا ہمیں روز ایک اور دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب، ہاں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. ٹھیک ہے، تو اللہ میرے دل کو ہدایت پہ رکھنا، موڑنا نہیں. تم نے ہدایت دے دی، میں نے آیتیں سمجھ لی، اللہ میں روز سیکھ رہی ہوں. اب روزانہ کی دعا میں یہ بھی دعا شامل رکھیں، اپنی سحری میں کثرت سے کیا کریں. سحری بناتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ میں تیری ہدایت سے کھڑی ہوئی ہوں نا، مجھے علم ہے کہ یہ میں سب کے لیے کر رہی ہوں، مجھے علم ہے اگلے دن مجھے سارا دن کیسے گزارنا ہے، تیرے قرآن کے لیے بھاگنا ہے، تیرے لوگوں کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کے لیے. ہدایت پہ ہو نا، ورنہ یہ بھی نہ کرتی ہوں. تو اپنے مال میں سے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اپنی جانوں کے لیے. اب کسی پر اللہ کہہ رہے ہیں یہ احسان تو ہے ہی نہیں، یہی اللہ بتا رہے ہیں نا، یہ احسان کس پہ ہے؟ اپنی جان کے لیے. اور اگر میں بیٹھی ہوئی آپ کو سارا کچھ بتا کے جتا کے چلی جاؤں تو میں نے آپ پہ احسان کیا تھا کوئی؟ وہ تو میرا احسان پڑا ہوا تھا، وہ میں نے خود ہی اپنا احسان ختم کر دیا. وہ جو اللہ نے رکھنا بھی نہیں تھا، لوٹنا تھا، میرا خود ہی ختم ہو گیا. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا آخرت میں اس کا پھر دگنا بھی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ صدقات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں. کن کے؟ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. اب یہ ٹانگوں والوں کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے ٹانگیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ناواقف آدمی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مدات میں سب سے بڑی مد کون سی ہے؟ اللہ کے دین پر خرچ کرنا. کیونکہ یہ آیت کس کے لیے خاص طور پر تھی؟ ہاں جی، غریب صحابہ کے لیے جو کہ دین سیکھ رہے تھے، کتنی دور دور سے آ کے سیکھ رہے تھے اپنی زندگی کا. انہوں نے وقت لگایا تو اتنا قائم ہوا، انہوں نے وقت لگایا تو قائم ہوا. ورنہ ایک صبح سے شام تک جو کما رہا ہے وہ کتنا سیکھ لیتا. صبح سے شام تک والوں کا تو یہ حال تھا، وہ بیچارے اپنی زندگیاں گزار کے آتے، صبح سے شام تک محنتیں کرتے، اپنی فرض نماز پڑھ لیتے اکٹھے ہو کر. اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ رات تک یا تہجد میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا. تو اللہ نے آسانی کیا کر دی؟ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لو. اسی لیے تھا نا کہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھی لگائی کہ دیکھو جو فلاں فلاں جگہ پہ آپ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں نا ٹاؤن میں صحابی، یہ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہمارے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. کیوں ہمت نہیں ہے؟ تو سارا دن تو ہم نے کھیتوں میں پہاڑوں پہ کام کرنا ہے، مزدوریاں کرنی ہے، ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے اللہ کے رسول. اور یہ اتنی لمبی لمبی، کبھی سورہ نساء ہے، کبھی سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، کبھی انفال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آسانی کرو لوگوں کے لیے، آسانی کیا کرو، ہلکی کر لو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، مجھے عورتوں کا خیال آ جاتا ہے پیچھے. کیا؟ کیونکہ بچے روتے ہیں، ہے نا، مجھے بچوں کا خیال آ جاتا ہے کہ وہ پڑھیں گی تو صحیح پیچھے کھڑی ہو کے. کتنی زبردست ایمان والی وہ جو اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی ساری. لیکن کیا کہ ماں کا پھر وہ اٹک جاتا ہے دھیان، کہتے میرا تو دل چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آسانی پیدا کرنی ہے. حتیٰ کہ آسانی اللہ کے رسول نے ایک اور صورت میں پیدا کی. تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھائی؟ 3 دن. اور اس ٹائم کے ساتھ میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو تھی رات کا تہائی حصہ، وہ تہجد کا ٹائم جا کر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. پہلے دن پڑھی، کچھ لوگ آ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کرتے تھے، وہ تو امام تھے، تو کیا کہ ان کے پیچھے آ کے انہوں نے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پڑھی اور وہی پڑھی، دیکھیں جو وہ معمول کے مطابق تھی 11 رکعت. ٹھیک ہے، اور معاشہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی یہی معمول رہا ہے، 11 رکعت، 8 نفل ہوتے تھے اور 3 وتر ہوتے تھے. دوسرے دن بھی پڑھی، لوگوں کا ہجوم ہو گیا. تیسرے دن بھی پڑھی، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. اور پھر اس کے بعد آ کے کیا کہا تھا اگلے دن منبر پر؟ میں جانتا ہوں تم سب آ چکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ معجزہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے سے دیکھتے تھے پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے نا، مطلب پیچھے بھی جو کھڑے ہوئے ہیں سارے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا، میں نے جو تمہارا شوق دیکھا اور تمہاری تعداد، تیسرے دن تو تعداد ہی انتہا کی ہو گئی. تو کہا میں اس لیے نہیں آیا کہیں اللہ تعالیٰ تمہارا شوق و ذوق دیکھ کر تم پر فرض نہ کر دیتا. تو میں تمہارے لیے آسانی چاہتا تھا، آسانی چاہی نا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ آسانی کے معاملے میں اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا کہ اگر جنہوں نے اپنی زندگی اس طرف لگا دی، اگر کماتے رہتے تو اتنی نہ کر پاتے آسانی سے. جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں وہ کس چیز کے حقدار ہیں؟ وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ تم دین میں جو بھی دین کی اشاعت کے ان کے مصروف ہونے میں ان پر اپنا مال لگاؤ. ٹھیک ہے، ان کے مصروف ہونے میں. جیسے کل ہی میں نے یہ ایک بات کی تھی
کہ دین کے خادموں کی مالی مدد کرنا جو دین کی خدمت میں مکمل مصروف رہنے کی وجہ سے معاش سے بے دخل ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ایک کامیاب تاجر اپنے پاس اپنے بزنس کے علاوہ کچھ نہیں نہ رکھتا، اس کو پتا میں نے یہی کرنا ہے. اسی طرح ایک کامیاب دین کا دائی دین کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اس نے دین ہی کا کام کرنا ہے. تو اس مسئلے کا حل یہ بتایا گیا کیا کہ سابع معاش لوگ اپنے مال میں سے اپنے جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کیا کریں گے، ان کو سہولیات فراہم کریں گے. یہ میں سارے آپ کو صرف مفہوم بتا رہی ہوں اس وقت حدیث کے. دین کا خادم خود کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی سے نہیں مانگتا، وہ کسی سے اس کی امید نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ امید رکھنی چاہیے نا. اللہ سے رکھتا ہے. ہاں، وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، تو جو اس کے ساتھ ملے گا وہ اس کے توکل میں ملے گا. پھر سابع معاش یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس معاشی وسائل اس قیمت پر آئیں کہ میں دین کی خدمت نہیں کر سکا، تو اس کی تلافی پھر وہ کیسے کرے؟ ان کی مدد کر کے، دین پر لگا کر، تاکہ جو کمی مجھ میں رہی ہے نا وہ ادھر سے اللہ میری پوری کر دے. آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ اپنے روزے کی کمی کیسے پوری کرتے ہیں؟ کر رہے ہیں نا. سکون آیا نا آپ کو، دل کو مطمئن ہے. کیوں؟ میری یہ تلافی ہو رہی ہے، میری یہ نظر ختم ہو گئی، مجھے توڑنی پڑی. آپ نے روزے رکھ کے کیا کیا؟ تلافی کی. میرے سے یہ جھوٹ بولا گیا، میں نے اب یہ سچ بول کے یہ معاملے کو بہترین کر دیا. آپ تسلی میں گئے. کیوں؟ آپ نے تلافی کی. آپ کہتے ہیں اب میرے سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں، کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری آگی، مسئلہ کہ ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں ہل سکتی، آپ کی کمر جو ہے نہیں جھک سکتی، آپ اس کی تلافی کیا کریں گے؟ میرا بھی دل چاہتا ہے میں کھڑی ہو کے پڑھوں. الحمد للہ رب ہم کرتے ہیں، ہم مسجدوں میں